السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کریں گے۔ پہلے کریں گے لفظی ترجمہ آیت نمبر 2 کا۔ الذی وہ جس نے، الذی وہ جس نے، جمع کیا، پاسٹ ٹینس ہے یہ، مالن مال، جیسے جمع اردو میں بھی جمع کرنے کو کہتے ہیں، تو مالن بھی ساؤنڈ کر رہا ہے اردو کا لفظ مال سے، تو مالن مال، اور عددہ، اس کو سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں، عددہ سیپریٹ اور ہو سیپریٹ۔ کا مطلب ہے اور عددہ گن کر رکھا۔ اردو کا لفظ عدد آپ کو پتہ ہے، عدد کا کیا مطلب ہے؟ نمبر، گنتی کا، تو عددہ گن کر رکھا، ہو اس کو، یہ جو ہو ہے اس کا مطلب ہے اس کو، اس کا، اس کی، تو اور عددہ گن کر رکھا اس نے، ہو اس کو۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا کریں گے، جس نے مال جمع کیا اور گن کر رکھا، جس نے مال جمع کیا اور گن کر رکھا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ یحسب وہ سمجھتا ہے، یحسب وہ سمجھتا ہے، انا کہ بے شک، انا کہ بے شک، مالہ اس کو اب ہم سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں۔ مالا کا مطلب مال اور ہو کا مطلب اس کا۔ مالا مال، ہو اس کا، تو مالہ اس کا مال، اخلدہ کو سیپریٹ کریں گے، اخلدہ کا مطلب ہمیشگی دے گا، ہمیشگی بخشے گا، ہو اس کو، ہو اس کو۔ اب بامحاورہ ترجمہ اس کا اب ہم کریں گے آیت نمبر 3 کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا، یا اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلی آیت تھی کہ طعنہ دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، اس کی وعید بتائی گئی، تو اب مال والا کیوں اس میں شامل ہو گیا؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بول نہیں سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ اپنے مال سے سب کو خرید سکتا ہے، اور وہ دھڑلے سے دوسروں کی عزت اچھال سکتا ہے اپنی زبان سے۔ یہ انسان لوگوں کی تحقیر و تذلیل اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، یعنی مال ہوگا تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے، اس کا مال اس کو ناموری دے گا۔ تو دولت جمع کرنے اور گن کر رکھنے میں یہ انسان ایسا مشغول ہے کہ اسے خیال تک نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ اب مال جمع کرنا اور فیوچر کے لیے کچھ رکھنا برا نہیں ہے، لیکن مال جمع کرنے سے اور گن کر رکھنے سے انسان بخیل ہو جاتا ہے، چھوٹے دل کا ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں شدید ہو جاتا ہے۔ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ نہ وہ خود پر خرچ کرتا ہے جب اس کو مال جمع کرنے کی لت لگ جاتی ہے، اور نہ ہی پھر اس کو دوسروں پر خرچ کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ تو مال جمع کرنا اور فیوچر کے لیے رکھنا، اپنے بچوں کے لیے یا وارثوں کے لیے یا ان کے نام کرنا، یہ کوئی برا نہیں ہے، اگر اس میں ہر سال زکوٰۃ نکالی جائے، غریبوں مسکینوں کا حق رکھا جائے، صدقہ خیرات کی جائے، تو یہ مال اس کے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ جمع ہی کرتے رہنا، 1 کو 2 اور 2 کو 4 کرنے کے جو چکروں میں رہتے ہیں، وہ پھر ایسی لت کا شکار ہوتے ہیں کہ بخل ان کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مال کم ہونے کے خوف سے پھر وہ خود پر بھی خرچ نہیں کرتے،
بلکہ مزید مال آتے رہنے پر مصر رہتے ہیں۔ جمع کرنے اور زیادہ پیسے بنانے کے چکروں میں وہ حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے ان کے نزدیک کہ مال آیا کیسے ہے۔ اور انسان جو ہے پھر کتنی ہی اخلاقی برائیوں کا، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ روپے جمع کرنے کے لیے رشوت لینے لگ جاتا ہے، چوری کی طرف آ جاتا ہے، جہاں سے پیسے ملتے ہیں چپکے سے اٹھا لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس سے کہ آہستہ آہستہ ایمان کی نعمت بھی اس سے رخصت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر کام وہ پیسے کے عوض پھر کرنا چاہتا ہے، دوسروں کا حق بھی وہ مار لیتا ہے، کیونکہ پیسہ بڑھنے کا اور پیسہ بڑھانے کا، پیسہ جمع کرنے کا شوق جو اس کا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کیا کہ پھر وہ زکوٰۃ کے فرض سے بھی غافل ہوتا چلا جاتا ہے، صرف مال میں کمی کے خوف سے۔ تو بڑے ہی بدقسمت ہوتے ہیں یہ جمع کرنے والے کہ ساری زندگی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، نہ کسی کو دیتے ہیں، نہ ہی خود پر خرچ کرتے ہیں، خود کو ترساتے رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر سارا پیسہ وارثوں کے استعمال میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بندہ پھر آگے جا کر اپنے اس پیسے کا حساب دے گا جو اس نے دنیا میں بالکل بھی انجوائے نہیں کیا، ترستا رہا دنیا میں، اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم کا منہ دیکھے گا۔ قرآن پاک میں وعید آئی ہے بڑی سخت کہ جو پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، اپنا فرض بھی ادا نہیں کرتے ہیں، غریب مسکین کو نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اسی سونے چاندی پر اور یہ پیسوں پر جو وہ جمع کرتے رہے ہیں، ان سے پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک خاتون کا بالکل سچا واقعہ ہے۔ وہ اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی اور اپنے جتنے روپے، پیسے، پینشن ہے وہ جوڑتی رہتی تھی۔ خود پر بھی وہ خرچ نہیں کرتی تھی، نہ ہی کبھی بہو بیٹے کو دیتی تھی، نہ پوتے پوتیوں پر خرچ کرتی تھی۔ کافی ضرورت کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی لیکن وہ نہیں خریدتی تھی، دوسروں سے مانگ تانگ کر ساری زندگی اس طرح چلا دی۔ اپنے ذاتی چیزوں، اپنے ذاتی لباس تک پر بھی انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جہاں پر وہ سوتی تھی اس گدے کے نیچے یا پھر اس گدے کے اندر کافی اماؤنٹ میں پیسے نکلے، جس سے پھر ان کے بیٹے بہو نے فریج خریدی اور باقی ضروریات زندگی پر پیسے جو ہیں وہ خرچ کر دیے۔ اب یہی پیسے وہ اگر اپنے اوپر لگا لیتی، زندگی میں کچھ کھا پی کر صحت کا خیال رکھتی، تو اللہ کے حکم سے ہی 2-4 سال اور جی لیتی، صدقہ کر کے آخرت کے لیے کچھ آگے بھیج دیا جاتا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے خود پر خرچ کیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا یا صدقہ کر دیا، باقی تو وارثوں کا مال ہے۔ تو کتنی سچی حدیث، دیکھیے کیسی اس واقعے کے مطابق ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر آدمی کے پاس مال سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس 2 ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ تیسری بھی ہو۔ آدمی کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو مال جمع کرنا اور گننا یہ بھی ایک خبط ہے، بیماری ہے۔ تو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اس میں مبتلا نہیں ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر دلوں کو نرم کیجیے۔ جب بھی جمع کیے ہوئے پیسے گنتے ہیں آپ، تو اس میں سے فوراً صدقے کے لیے پیسے ضرور نکالیں اور صدقہ دیں، تاکہ آپ کے دل میں صدقے کی اہمیت بڑھے اور آپ ان گننے والوں میں شامل نہ ہو جائیں، اور نیکی کے کاموں پہ اس مال کو خرچ کریں تاکہ مال کی محبت آپ کے دل میں گھر نہ کرے، اور آپ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ مال جمع کرتے رہنے سے مال کی محبت بڑھتی ہے، اور مال کو خرچ کرنے سے مال کی محبت دل سے رخصت ہوتی ہے، اور نیکی کے کام پر اسپیشلی خرچ کرنے پر خوشی بہت حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ پلس اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے ایک صدقہ باکس بنائیں، کوئی غلہ لے لیں، ہر روز صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، خواہ کم سے کم ترین مقدار میں دے دیں، اس باکس میں ڈالنا شروع کریں۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ جب ان کو عیدی ملتی ہے، زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں ان کے پاس، تو وہ اس میں سے فوراً صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، یا جو گھر میں باکس پڑا ہوا اگر اس وقت کوئی ملتا نہیں ہے غریب مسکین، تو اس کو پھر کیا کریں، اسی وقت نکال کے اس باکس، صدقہ باکس میں ڈال دیں، اور پھر جب ایک رقم بن جاتی ہے جمع ہونے پر کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور دوسرا، پیسوں کا ہی صرف صدقہ نہیں ہوتا، جو بھی چیزیں آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں ان کو جوڑتے نہ جائیں، گھر میں بھرتے نہ جائیں الماریاں اور جگہ، ان کو صدقہ کرتے نہیں. اس میں آپ کے کپڑے، جوتے اور ضروریات کی چیزیں ہیں، تو ان کو صدقہ کریں تاکہ دوسروں کے ساتھ بھی یہ چیزیں آپ شیئر کریں. تو یاد رکھیں، فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور نوافل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت اس سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ تھی سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 2 اور 3. جزاکم اللہ خیراً کثیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.